بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے کتاب دروس البلاغہ میں علم البدیع سے صفحہ نمبر 136 تک 14 سبق مکمل پڑھ لیے تھے۔ سبق نمبر 14 میں ہم نے محسنات معنویہ کی 3 قسموں کو پڑھا تھا۔ ہم نے وہاں یہ بھی پڑھا تھا کہ جو کلام مقتضی حال کے مطابق ہو اور واضح الدلالہ ہو، ظاہر الدلالت ہو، اس کلام میں اگر خوبصورتی پیدا کرنا چاہیں، اس کو خوبصورت بنانا چاہیں تو ہمیں علم البدیع کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر اگر وہ خوبصورتی معنوی طور پر ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کلام میں تو اس کا نام محسنات معنویہ ہے۔ اگر لفظی طور پر خوبصورتی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نام محسنات لفظیہ ہے۔ پہلے ہم نے محسنات معنویہ کو شروع کیا تھا، اس کی کل 21 قسمیں ہیں، ان میں سے 3 قسموں کا ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم چوتھی قسم اتباق کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ استباق سے بھی اس کلام میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے جو کلام مقتضی حال کے مطابق ہو، ظاہر الدلالہ ہو، معنوی طور پر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اس کلام میں۔ اتباق کیا ہے؟ صفحہ نمبر 136 پر دیکھیے آپ، بہت آسان ہے۔ هو الجمع بین معنیین متقابلین، کہتے ہیں وہ 2 ایسے معنوں کو جمع کرنا ہے جو ایک دوسرے کے مقابل ہو۔ ان کلام میں، عبارت میں ایسے 2 الفاظ لانا کہ جن کا معنی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو، مقابل ہو۔ بہت آسان ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت یہاں صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے بطور مثال، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ ان کو گمان کرتے ہیں بیدار حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ تحسب کے معنی آتے ہیں گمان کرنا، خیال کرنا، ایقاظ کے معنی بیدار ہونا، رقود کے معنی سویا ہوا ہونا۔ بہت آسان الفاظ ہے۔ اس عبارت میں محل استشہاد ایقاظ اور رقود ہے، جس سے بحث ہے۔ دیکھیے دونوں الفاظ جو ہے معنوی طور پر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ ایقاظ کے معنی بیدار اور رقود کے معنی سونا، تو دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، تو اس سے بھی کلام میں معنوی طور پر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری مثال یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ایک جماعت کو غالب کرنے میں، دوسری جماعت کو مغلوب کرنے میں کیا ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں دنیا کی ظاہری چیزوں کو، انہیں ظاہری دنیا کو وہ جانتے ہیں۔ دیکھیں اس میں 2 لفظ ہے، لا یعلمون اور یعلمون۔ پہلی مثال تھی اسمیہ کی، دونوں اسم ایک دوسرے کے اپوزٹ۔ دوسری مثال فعل کی ہے، 2 فعل عبارت میں ہے، دونوں فعل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ تو لا یعلمون منفی ہے اور یعلمون مثبت ہے۔ تو لا یعلمون کے معنی آپ جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ یعلمون کے معنی ہے وہ جانتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے کہ نہیں؟ اس میں کوئی مشکل الفاظ تو ہے نہیں۔ ظاہراً کے معنی ظاہری طور پر، حیات کے معنی زندگی، دنیا کے معنی دنیا۔ تو چوتھی قسم مکمل ہو گئی۔ 2 مثالیں پیش کی تھی، ایک اسمیہ کی یعنی ایقاظ اور رقود اسمیہ ہے، اور لا یعلمون اور یعلمون فعل ہے۔ کہتے ہیں وَمِنَ اتِّبَاقِ الْمُقَابَلَةِ، اتباق کی ہی ایک قسم ہے مقابلہ، اتباق کی ہی ایک قسم ہے مقابلہ۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يُؤْتَى بِمَعْنَيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ يُؤْتَى بِمَا يُقَابِلُ ذَلِكَ عَلَى التَّرْتِيبِ، کہتے ہیں کہ وہ لانا ہے 2 معنوں کو یا اس سے زیادہ کو، او اکثر یا اس سے زیادہ کو، ثم یؤتی بما یقابل ذلک علی الترتیب، پھر ترتیب کے طور پر ترتیب وار ان کا مقابل لانا، ان کا اپوزٹ لانا ہے۔ یہ پہلی مثال تھی ایک لفظ کی، ایک معنی کی۔ کہتے ہیں کہ آپ 2 الفاظ عبارت میں لائیں، 2 کلمے عبارت میں لائیں، پھر اس کے بعد 2 کلمے اور آپ لائیں، اور ترتیب وار وہ ان کا مقابل ہو، ان کا مقابل ہو۔ یہاں مثال انہوں نے پیش کی ہے، دیکھیے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے۔ چاہیے کہ وہ کم ہنسیں
वलयबकू कसीरा, चाहिए कि वो ज्यादा रोएं। अम्र गायब है दोनों ये, फल यजहकू और वलयबकू अम्र गायब। देखिए यजहकू के माने हंसना, कलीलन के माने कम। ये दो अल्फाज इबारत में है, दोनों का माना अलग अलग है। यजहकू के माने हंसना और कलीलन के माने कम, वलयबकू के माने रोना और कसीरन के माने ज्यादा। देखिए पहले दो कलीमे इबारत में लाए, दोनों के माने अलग अलग है। उसके बाद दो और लाए, उनके भी अलग अलग है। मगर जो बाद में कलिमात लाए हैं वो पहले वालों के बिल्कुल अपोजिट है, मगर तरतीब के साथ। देखिए कैसे, फल यजहकू वलयबकू पहले नंबर पर है ना, फल यजहकू, तो वहां भी पहले नंबर पर लाए वलयबकू जो इसका अपोजिट है। उसके बाद लाए कलीला दूसरे नंबर पर, तो यहां भी दूसरे नंबर पर लाए कसीरा जो कलीलन का अपोजिट है। तो इसका नाम है क्या, अल मुकाबला, कि दो मानों को लाना या उससे ज्यादा, 3, 4, 5, सुम्मा युता बिमा युकाबिलु ज़ालिका अला तरतीब, फिर लाना उस माना को, बिमा का तर्जमा, फिर लाया जाए, युता मजहूल है, फिर लाया जाए बिमा उस माना को, युकाबिलु ज़ालिका जो उस माना का मुकाबिल हो जो शुरू में आपने लाया, अलग तरतीब और तरतीब के साथ। तरतीब भी मैंने आपको बता दी, इसमें भी अल्फाज की मुश्किल नहीं है। वमिन हुआ तदबीज, कहते तिबाक की किस्म है तदबीज। तदबीज किसको कहते हैं, हुआ तकाबुल बैन अल्फाजिल अलवान, कहते हैं वो मुकाबला कराना है रंगों वाले अल्फाज के दरमियान। जो रंग होते हैं सफेद, सियाह, सुर्ख, इन रंगों का आपस में तकाबुल करना, इससे भी मानवी तौर पर उस कलाम में खूबसूरती पैदा होती है जो कलाम मुक्तज़ा हाल के मुताबिक हो, ज़ाहिरुद दलाला हो। याद रखना बहुत जरूरी शर्त है। तो यहां मिसाल क्या लाई इन्होंने, तरद्दा, अल्फाज पहले देखिए आप, तरद्दा के माने आते हैं तरद्दा, तरद्दा, तरद्दु, ये बाब तफाउल से है। इसके माना है चादर ओढ़ना, तफाउल से चादर ओढ़ना। सियाब के माने कपड़ा जानते हैं आप, मौत। हुमरन के माने सुर्ख, सुंदुस रेशमी कपड़े को कहते हैं, सुंदुस रेशमी कपड़ा। खुजरन के माने यहां सब्ज। अल्फाज भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब तर्जुमा देखिए, तरद्दा सियाबल मौत, उसने पहनी मौत की चादर। तरद्दा उसने पहन ली, ओढ़ ली, सियाबल मौत मौत की चादर। इन्हें शहीद ने, शहीद के बारे में शायर कहना चाहता है, शहीद ने मौत की चादर पहन ली। हुमरन जो सुर्ख रंग की है, इन्हें जो कपड़े उसके हैं वो सुर्ख रंग के, उन्हीं में खून लगा हुआ है। फमा अता लहल लैल, नहीं गुजरी उन पर रात। अता के माने आना, यहां गुजरना के माना में है। नहीं गुजरी उन कपड़ों पर, सुर्ख कपड़ों पर जो खून से लथपथ है, नहीं गुजरी उन सुर्ख कपड़ों पर रात, इल्ला मगर वही अमिन सुंदुसिन खुजरिन, वो तब्दील हो चुके हैं किससे, सब्ज रेशमी कपड़ों से। सुंदुस के माने रेशमी कपड़े, सब्ज के माने, खुजरन के माने सब्ज, तो वो तब्दील हो चुके हैं किसमें, सब्ज रेशमी कपड़ों में। इन्हें कब्र में पहुंचते हुए जन्नत में पहुंच जाता है शहीद, तो लिहाजा उसके जो सुर्ख कपड़े हैं खून से लथपथ, वो रेशमी सब्ज कपड़ों में तब्दील हो जाते हैं। यहां जो महल इस्तिशाद है वो दो लफ्ज है, एक तो हुमरन, एक खुजरिन। तो हुमरन के माने सुर्ख, खुजरिन के माने सब्ज, तो दो रंगों का मुकाबला है। इससे भी कलाम में खूबसूरती पैदा होती है मानवी तौर पर, जहां रंगों का तकाबुल हो आपस में। आगे देखिए, पांचवी किस्म मुहस्सनात मानविया की पांचवी किस्म, जो उस कलाम में खूबसूरती पैदा करती है जो मुक्तज़ा हाल के मुताबिक हो। इल्मुल मानी से कलाम मुक्तज़ा हाल के मुताबिक होता है, और उस कलाम में खूबसूरती पैदा करता है जो ज़ाहिरुद दलाला हो। तो इल्मुल बयान से कलाम ज़ाहिरुद दलाला हो जाता है। तो उसकी है पांचवी किस्म अल इदमाज, मुहस्सनात मानविया की। वो क्या है, अन युज़म्मन कलामुन सीक़ लिमानन मानन आखर नहु कौल अबी तय्यब। कहते हैं वो ये है कि उस कलाम में जिसको किसी माना के लिए लाया गया हो, अन युज़म्मन कलामुन, शामिल हो उसको वो कलाम दूसरे माना को ज़िम्नन बयान कर दिया जाए।
یعنی آپ نے کلام تو ایک معنی کے لیے لایا، آپ کو کوئی بات کہنی ہے اس کے لیے آپ نے کلام لایا، عبارت پیش کی، لیکن وہ ضمنی طور پر دوسرے معنی کو بھی شامل ہو، یعنی اصالتاً تو آپ کے معافی ضمیر کو وہ شامل ہو، اصالتاً جس کلام کو آپ نے جس مقصد کے لیے لایا ہے اصالتاً کہا جاتا ہے اس کو، اصالتاً اسی معنی کو وہ شامل ہو، لیکن ضمناً اس سے کوئی اور معنی بھی نکل رہا ہو، ضمناً کوئی اور معنی بھی اس سے نکل رہا ہو، اس کا نام ہے الادماج۔ پہلے ترجمہ دیکھیے اوپر کی عبارت کا، ادماج یہ ہے کہ اس کلام میں جس کو کسی معنی کے لیے لایا گیا ہو، جس کو کسی معنی کے لیے لایا گیا ہو، دوسرے معنی کو ضمناً بیان کر دیا جائے، دوسرے معنی کو ضمناً بیان کر دیا جائے۔ جیسے متنبی، ابو الطیب متنبی کا نام ہے، جیسے متنبی کا شعر ہے کیا، اقلب فیہ اجفانی کانی اعد بہا علی الدہر الذنوبا۔ اس میں الفاظ دیکھیے، پہلے مشکل تو نہیں ہے، بالکل بھی آسان ہے۔ اقلب، قلب یقلب، تقلیب آب تفعیل سے پلٹنا، اجفانی جفنن کی جمع ہے، پلکوں کو کہتے ہیں، آنکھوں کی پلکوں کو، اعد کے معنی شمار کرنا، عد یعد سے شمار کرنا، الدہر اس کی جمع آتی ہے دہور بھی اور ادہر بھی، زمانہ، ذنوبن ذنبن کی جمع آپ جانتے ہیں۔ اب ترجمہ دیکھیے، اقلب فیہ میں رات میں، فیہ ہی کا مرجع اللیل میں پلٹتا رہتا ہوں رات میں، اجفانی اپنی پلکوں کو، کانی اعد بہا گویا کہ میں، اعد بہا شمار کر رہا ہوں، بہا ان پلکوں کے ذریعے سے، علی الدہر الذنوب زمانے کے گناہوں کو، شمار کر رہا ہوں زمانے کے گناہوں کو۔ دیکھیے یہاں شاعر جو متنبی ہے اس نے اس شعر کو کس لیے لایا ہے، مقصد کیا ہے اس شعر کے لانے کا؟ تو اصالتاً اس شعر کو لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں رات کے درد کو، تکلیف کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میں چاہ رہا تھا کہ رات کب ختم ہو جائے، یعنی اپنی پریشانی، اپنے دکھ اور اپنی تکلیف کو، اگر کوئی تکلیف میں ہو اور پریشان ہو تو اس کے لیے مختصر رات بھی طویل ہو جاتی ہے نا، تو اب وہ پریشان ہے کہ میں پریشان تھا رات بھر کہ رات کیسے ختم ہو جائے، تو میں پلکیں جھپک رہا تھا بار بار کہ رات ختم ہو جائے، لیکن وہ طویل ہوتی جا رہی تھی۔ یہ مقصد ہے اس شعر کے لانے کا۔ لیکن ضمناً اس نے ایک اور بات بھی اس میں شامل کر دی، وہ کیا ہے، اعد بہا علی الدہر الذنوبا، کہ تمہیں پتا ہے کہ میں جو پلکیں مطلب الٹ پلٹ رہا تھا، جھپک رہا تھا، اس سے میں زمانے کے مظالم، لوگوں کے مظالم اور لوگوں کے گناہ بھی شمار کر رہا تھا، مگر جس طریقے سے رات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اسی طریقے سے لوگوں کے جو مظالم ہیں وہ بھی گناہ، لوگوں کے مظالم اور گناہ جو ہے وہ بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، اتنے زیادہ گناہ اور مظالم تھے۔ تو یہ زمانے کی جو شکایت کر رہا ہے مظالم کی، گناہوں کی، ضمناً اس میں شامل ہو گیا، اصل میں اپنے غم کو اور تکلیف کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ رات بھر میں تڑپتا رہا۔ سمجھ رہے نا آپ، بہت آسان ہے یہ ترجمہ۔ دیکھیے پھر، میں پلٹتا رہا اس رات میں اپنی پلکوں کو، گویا کہ میں شمار کر رہا تھا ان پلکوں کے پلٹنے کے ذریعے سے زمانے کے گناہوں کو، زمانے کے گناہوں کو۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُ زَمَّنَ وَصْفَ اللَّيْلِ بِالطُّولِ الشِّكَایَةَ مِنَ الدَّهْرِ، اس لیے کہ شاعر نے رات کی لمبائی کے وصف کو بیان کرنے کے ساتھ زمانے کی شکایت کو بھی شامل کر دیا ہے، زمانے کی شکایت کو بھی شامل کر دیا، زمن کے معنی شامل کر دیا، اللیل بالطول الشکایت من الدہر، بہت آسان ہے۔ آگے دیکھیے، اس لیے کہ شاعر نے رات کی لمبائی کے وصف کو بیان کرنے کے ساتھ زمانے کی شکایت کو بھی شامل کر دیا ہے۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، آپ کو الفاظ پر زیادہ غور کرنا امتحان کے مطابق۔ ومن الادماج، کہتے ہیں ادماج ہی کی ایک قسم ہے، ادماج کی ایک قسم ہے جس کو استتباع کہتے ہیں۔ استتباع، پہلے دیکھیے استتباع کس کو کہتے ہیں، پیچھے پیچھے چلنا۔ استتباع کے معنی
پیچھے پیچھے چلنا. ادماج کی قسم استتباع. کس کو کہتے ہیں استتباع؟ تو میں نے لغوی معنی بتا دیا آپ کو. وَهُوَ الْمَدْحُ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهٍ يَسْتَتْبِعُ الْمَدْحَ بِشَيْءٍ آخر. کہتے ہیں کہ وہ ایک چیز کی تعریف کرنا ہے. یعنی کسی انسان کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں مگر آپ ایک خوبی کو بیان کرنا چاہتے ہیں، یا دو خوبیاں ایک انسان کے اندر ہے لیکن آپ ایک خوبی میرے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس ایک خوبی کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری خوبی کا خود بخود تذکرہ ہو جائے، خود بخود. ادماج کی ہے قسم ہے نا، تو آپ اسی کی طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں. ایک خوبی کو آپ بیان کر رہے ہو مگر دوسری خوبی خود بخود اس میں شامل ہوتی جا رہی ہو. بہت آسان. دیکھیے وَهُوَ الْمَدْحُ بِشَيْءٍ، وہ کسی چیز کے ذریعے سے تعریف کرنا ہے، عَلَى وَجْهٍ، اس طور پر کہ يَسْتَتْبِعُ الْمَدْحَ، کہ پیچھے آئے تعریف، بِشَيْءٍ آخر، دوسری چیز کی بھی، دوسری چیز کی بھی. جیسے کہ خوارزمی کا ایک قول ہے. کیا اصل میں کہنا چاہتا ہے خوارزمی جس سے محبت کرتا ہے کہ میرا جو محبوب ہے، ممدوح مفعول کا صیغہ ہے، مدح یمدح سے، جس کی تعریف کی گئی ہو، کہ میرا ممدوح، میرا محبوب جو ہے وہ حاضر جواب ہے، کہ جواب دینے میں الفاظ اس کے پاس بہت زیادہ ہے، فراوانی ہے الفاظوں کی. کوئی بھی اس سے سوال کرتا ہے تو فوراً جواب دیتا ہے، الفاظ رکتے نہیں ہیں. گویا کہ وہ حاضر جوابی کی تعریف، حاضر جوابی کی صفت کو اپنے محبوب میں ثابت کرنا چاہتا ہے کہ حاضر جواب ہے، ہر سوال کا جواب اس کے پاس ہے. پھر بدی ہے، ٹھیک ہے، گویائی میں، قوت گویائی میں حاضر جواب ہے. وہ اتنا ثابت کرنا چاہ رہا تھا مگر اس نے الفاظ ایسے استعمال کیے کہ اس سے اس کی سخاوت بھی کہ بڑا مالدار ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے بہت زیادہ، وہ خود بخود اس میں شامل ہو گئے الفاظ ایسے استعمال کر کے. دیکھیے عقل شریف میں آپ کے آ رہا ہوگا، مجھے ایسا لگ رہا ہے. دیکھیے سمح البداحت لیس یمسک لفظہ، سمح البداحہ، پہلے الفاظ دیکھیے. سمح یسمح، با فتح یفتح سے. ایک قاعدہ تو نہیں استادوں سے سنا ہوا، جو بھی جس میں بھی حروف حلقی ہو نا، فعل میں حروف حلقی، حمزہ، عینہ، غین، خا، تو تمام کے تمام فعل افعال با فتح یفتح سے ہوتے ہیں. جسے سمح یسمح، اس ضمن میں میں نے بتا دی بات آپ کو. تو سمح یسمح با فتح یفتح سے اس کے معنی بخشش کرنا، عطا کرنا. اور یمسک کے معنی رکنا، امسک یمسک کے معنی رکنا، افعال سے. لفظ جانتے ہیں آپ، الفاظہ لفظ کی جمع ہے، مال بھی جانتے ہیں آپ، اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے. شاعر کہتا ہے اصل عبارت ہے ہوا سمح البداح، میرا محبوب کیا ہے، فی البدیح کہنے میں ایسا ہے. فی البدیح میں نے حاضر جواب ہے. تو میرا ممدوح فی البدیح بات کرنے میں ایسا سخی ہے. لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں میں، ماہوری ترجمہ، کہ میرا محبوب، میرا ممدوح ہوا محذوف مبتدا ہے، سمح البداحت، فی البدیح کہنے میں ایسا ہے، حاضر جوابی میں ایسا ہے، لیس یمسک لفظہ، کہ گفتگو میں اس کے الفاظ نہیں رکتے ہیں. لیس یمسک لفظہ، اس کے الفاظ رکتے نہیں ہیں بات کرنے میں، ہر سوال کا جواب اس کے پاس ہے. فکأنما، گویا کہ الفاظہ، اس کے الفاظ، بات کرنے کے الفاظ جو ہے، مم مالی، اس کی مال کی جنس میں سے، مال کی جنس میں سے. جس طریقے سے الفاظ نہیں رکتے ہیں حاضر جوابی میں، اسی طریقے سے کوئی بھی سائل اس کے پاس آ جائے تو اس کا مال رکتا نہیں ہے اس کو دینے میں، اس کو عطا کرنے میں. تو اب دو صفتیں ظاہر ہوگی کہ نہیں، کہ وہ حاضر جواب بھی ہے اور سخاوت میں بھی وہ پہل کرنے والا ہے. آگے دیکھیے چھٹی قسم، اس کلام میں جو کیا ہو، مقتضى حال کے مطابق ہو، ظاہر الدلالہ ہو، اس میں خوبصورتی پیدا کرنی ہو معنوی اعتبار سے، تو اس کا نام محسنات معنویہ ہے. اور محسنات معنویہ کی کل 21 قسمیں، اس میں سے چھٹی قسم ہم پڑھ رہے ہیں. یہ بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں شاید کہ آپ کی عقل شریف میں بات آ جائے. مراعات النظیر کس کو کہتے ہیں، ہوا جمع امر وما يناسبه لا بالتضاد،
کہتے ہیں وہ چند چیزوں کو جمع کرنا ہے، چند چیزوں کو جمع کرنا ہے، لیکن ان میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، تضاد کی نسبت نہ ہو۔ جیسے پیچھے تضاد کی نسبت تھی کہ نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے مقابل اپوزٹ نہ ہو الفاظ۔ تو چند چیزوں کو جمع کرنا ہے عبارت میں، کلام میں، لیکن ان الفاظوں میں تضاد کی نسبت نہ ہو۔ پھر کیا ہو؟ قرابت کی نسبت ہو، رشتہ داری کی نسبت ہو، یا کوئی اور نسبت ہو۔ یہاں قرابت داری کی نسبت کو قرابت داری کہتے ہیں رشتہ، تو رشتہ قرابت کی نسبت کو یہاں الفاظ میں شمار کیا۔ دیکھیے عبارت بہت آسان، پہلے الفاظ دیکھیے۔ صدق یصدق کے معنی آتے ہیں اصل میں ٹھیک ہونا، سچا ہونا۔ الجد کے معنی دادا، لیکن یہاں معنی ہے نصیبہ، قسمت۔ افطرا یفتری، افتران باب افتعال سے اس کے معنی آتے ہیں تہمت لگانا، الزام تراشی کرنا، بغیر کسی ثبوت کے کسی پر شک کرنا، تہمت لگانا، الزام تراشی کرنا۔ العم کے معنی آتے ہیں چچا، یہاں مراد عوام، پبلک۔ فتح کے معنی آتے ہیں نوجوان، فتیتن اور فتیان اس کی جمع آتی ہے، ٹھیک ہے۔ مکارم، مکرمتن کی جمع ہے، اس کے معنی حسن اخلاق، حسن کردار، اچھا کام، اچھا فعل، بہت سارے معنی اس کے آتے ہیں۔ اگر امتحان میں آئے تو حسن اخلاق لکھیے آپ۔ خفی اخفا کے معنی چھپانا، آپ جانتے ہیں۔ کذب یکذب کے معنی جھٹلانا، جھوٹ بولنا۔ خال کے معنی آتے ہیں ماموں، مگر یہاں معنی خیال، وہم، خیال۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ اذا صدق الجد، جب نصیبہ ٹھیک ہوتا ہے، نصیبہ قسمت۔ افطر العم، تو عوام تہمت لگاتی ہے، عوام کیا کرتی ہے؟ تہمت لگاتی ہے۔ اگر کوئی بلندیوں تک پہنچتا ہے نا، ستاروں پر کمندے ڈالتا ہے اپنی قابلیت کی بنیاد پر، اللہ کی توفیق سے، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ بخشتے نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ الزام تراشی کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا قانون ہی ہے۔ للفتى مکارم، نوجوان کے ایسے بلند اخلاق ہے، مکارم بلند اخلاق ہے، لا تخفى جو پوشیدہ نہیں ہے، اخلاق چھپنے سے چھپتے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَذَبَ الْخَالِ، اگرچہ خیال ان کی تکذیب کرے، یعنی آپ کا دل نہیں مانتا ہے، آپ کا دماغ قبول نہیں کر رہا ہے، مگر وہ پھر بھی اخلاق تو ہے نا، اس لیے اخلاق اچھے کرنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اگر حسن اخلاق کو شکل دی جاتی نا، شکل، تو اس سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی چیز نہ ہوتی، ہیرے جواہر سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتے۔ اور اگر بدصورتی یعنی بد اخلاقی کو شکل دی جاتی تو اس سے بدصورت دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بہرحال تقریر کا موقع نہیں، ہم سبق پڑھ رہے ہیں بلاغت کا۔ دیکھیے کہتے ہیں فقط جمع بین الجد والام والخال، تو جمع کیا ہے شاعر نے جد کو، ام کو، خال کو۔ والمراد بالاول الحظ، کہتے ہیں مراد پہلے سے جد سے حظ نصیبہ ہے۔ وبالثانی عامت الناس، یعنی ام سے عامت الناس مراد ہے۔ وبالثالث خال سے الظن خیال مراد ہے۔ دیکھیں تینوں میں تضاد کی نسبت تو نہیں نہ ہے، قرابت کی نسبت ہے، رشتے کی نسبت ہے، دادا، چچا اور ماموں، اور تضاد بھی نہیں ہے۔ اس سے بھی کلام میں معنوی طور پر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے ساتویں قسم محسنات معنویہ کی، ہم ساتویں قسم کو شروع کرنے جا رہے، بہت آسان ہے، یہ سب سے آسان۔ الاستخدام، کہتے ہیں استخدام ہے، کس کو کہتے ہیں؟ ہوا ذکر اللفظ بمعنى وعیادت ضمیر علیہ بمعنى آخر، او عیادت ضمیرین ترید بثانیہما غیر ما اردتہ باولہما۔ پہلے آپ اس کو سمجھے، پھر میں ترجمہ کرا دیتا ہوں۔ ایک ایسے کلمے کو، ایک ایسے لفظ کو عبارت میں لانا ہے جو ذو معنی ہو، یعنی دو معنی رکھنے والا ہو۔ ذو معنی والا مطلب ذو معنی، معنی والا ہو مگر دو معنی رکھتا ہو۔ کتنے معنی؟ دو۔ ایک معنی آپ اس لفظ سے مراد لے رہے خود اس لفظ سے، اور دوسرا معنی اس کی طرف جو ضمیر آپ لوٹا رہے ہیں نا، جو مرجع ہے ضمیر کا اصل میں، لیکن ضمیر سے آپ وہ لفظ مراد نہ لے رہے ہوں، وہ معنی مراد نہ لے رہے ہوں جو آپ نے لفظ سے لیا، بلکہ دوسرا معنی مراد لیا ہو۔ پھر سمجھیے، ایک لفظ کے دو معنی ہیں، ایک معنی آپ خود اس لفظ سے مراد لے رہے ہیں، اور دوسرا معنی اس کی طرف جو ضمیر لوٹا رہے ہیں
اس سے وہ معنی مراد لے رہے ہیں. ایک تو یہ ہے استخدام. دوسری قسم استخدام کی ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہیں، ایک تو حقیقی معنی، ایک مجازی معنی. تو آپ حقیقی معنی مراد لفظ سے لے رہے ہوں، حقیقی معنی، لیکن مجازی معنی اس کی طرف دو ضمیریں آپ لوٹا رہے ہوں. دو ضمیریں کیا لوٹا رہے ہوں؟ دو ضمیریں، لیکن دونوں ضمیروں سے الگ الگ معنی مراد لے رہے ہوں. عقل شریف میں آ رہا کہ نہیں؟ ایک کلمہ، ایک لفظ آپ کے پاس ہے، اس کے دو معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک معنی حقیقی، ایک معنی مجازی، اور مجازی میں بھی دو معنی ہو سکتے ہیں. تو حقیقی معنی مراد آپ لفظ سے لے رہے ہیں، اور پھر دو ضمیریں اس کی طرف لوٹا رہے ہیں. دو ضمیریں، ہر ضمیر سے الگ معنی مراد ہے. اب عبارت میں آئیے، آپ اب مثال سے سمجھیں گے بخوبی. بہت آسان ہے. استخدام کیا ہوا؟ ذکر لفظ، وہ لفظ کا ذکر کرنا ہے، بمعنن ایک معنی کے لیے، وعیادت ضمیر علیہ، اس پر ضمیر کا لوٹانا ہے، بمعنن آخر، دوسرے معنی کے لیے. او عیادت ضمیرین، لفظ تو وہی ہو جس کے دو معنی ہو، لیکن ضمیر دو لوٹ رہی اس کی طرف. ترید بثانیہما، تو مراد لیتا ہو دوسری والی ضمیر سے، غیر ما اردتہ، اس معنی کے علاوہ جس کو تو نے مراد لیا ہے، باولہما، پہلی ضمیر سے. کس سے؟ پہلی ضمیر سے. نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، قرآن کریم کی آیت. دیکھیے اس کا ترجمہ پہلے دیکھیے آپ. جو تم میں سے دیکھے، شہید کے معنی دیکھنا. یہاں الشہر، شہر سے مراد ہے ہلال رمضان، ہلال رمضان، رمضان کا چاند. فلیصم، چاہیے کہ وہ اس مہینے کا روزہ رکھے. شہر کے معنی مہینہ، اور یہاں مراد ہے ہلال، چاند. فلیصم کے معنی روزہ رکھنا. دیکھیے اس میں ایک لفظ ہے جو محل استشہاد ہے، وہ ہے الشہر. کیا؟ اس شہر کے دو معنی، ایک تو ہے ہلال رمضان، رمضان کا چاند. دوسرا معنی ہے شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ. تو پہلے جو الشہر ہے نا، اس کا معنی ہے ہلال رمضان. تو یہاں ہلال رمضان مراد ہے الشہر سے. جب تم میں سے رمضان کا کوئی چاند دیکھے، رمضان کا کوئی چاند دیکھے، لیکن جو آگے ضمیر ہے نا، ضمیر متصل منصوب فلیصم ہو کے اندر، اس سے مراد ہے شہر رمضان، مخصوص ایام، 30 دن، 30 دن مراد ہے اس سے. تو پتا چلا کہ الشہر لفظ ایک ہے جس کے دو معنی، ایک تو ہلال رمضان، ایک شہر رمضان. تو پہلے الشہر سے مراد ہے ہلال رمضان، کہ کوئی بھی اگر چاند دیکھ لے. فلیصم ہو میں جو ضمیر ہے، ہو، فلیصم ہو میں جو ضمیر ہے، اس سے مراد ہے شہر رمضان، انہیں پورے 30 دن کا وہ روزہ رکھے. کھوپڑی شریف میں آیا کہ نہیں؟ تو ایسا لفظ جس کے دو معنی ہے، ایک معنی تو لفظ سے آپ مراد لے رہے ہیں، ایک معنی اس کی ضمیر جو اس کی طرف لوٹ رہے اس سے مراد لے رہے ہیں. اراد بالشہر الہلال، مراد لیا شہر سے ہلال، وہ بھی ضمیر ہی، اور اس کی ضمیر سے الزمان المعلوم، متعین زمانہ. وہ کیا ہے؟ 30 دن، پورے 30 دن، متعین زمانہ. والثانی کقولہ، اور دوسرا معنی جو میں نے کہا کہ لفظ ایک ہو مگر ضمیر اس کی طرف دو لوٹ رہی ہو، دونوں ضمیروں سے الگ الگ معنی مراد لی جا رہے ہوں. فسق الغذاء الساکنیہ وانہم شبوہ بین جوانحی وضلوعی، الفاظ پر پہلے غور کیجیے. سقا یسقی کے معنی آتے ہیں، سقا یسقی سقن، ضرب یضرب سے ہے سیراب کرنا، پانی پلانا. الغذاء، غذا ایک درخت کا نام ہے جو جہو کا درخت ہوتا ہے. اس کی لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے، چنگاری بہت دیر تک رہتی ہے، چنگاری اس کی اگر آگ لگ جائے. ساکنی کے معنی رہنے والے، ساکنی، ساکنین تھا اصل میں، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، ہا کی طرف اضافت ہے نا. تو ساکنین کے معنی رہنے والے، بسنے والے. شب یا شب کے نصر ینصر سے آگ جلانا، آگ روشن کرنا، شب شب سے، اس کی بھی اضافت ہے ہو ضمیر کی طرف. جوانحی، جوانح جمع ہے جانحن کی، اس کے معنی پہلو، ٹھیک ہے. انہیں جو سینے کے نیچے ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں. ضلوعی، ضلع کی جمع ہے، اس کے معنی پسلی. انہیں سینے کے نیچے، اوپر اور نیچے کی جو پسلیاں ہوتی ہے
ان کو کہتے ہیں जवाने और ज़ुलू। अल्फाज ही बहुत आसान है, आपके सामने आ गए। यहां देखिए आप तर्जमा, आप फसकल गजा, अल्लाह क्या करे, वो गजा के दरख्त और उसके बाशिंदों को सैराब करे। अल्लाह फसकल गजा, अल्लाह सैराब करे, शादाब करे गजा को और अस्साकिनी वहां के रहने वालों को। व इनहुम शब्बूहु, अगरचे उन्होंने वहां के रहने वालों ने शब्बूहु उसको भड़काया है, यानी नारे गजा, यानी उस दरख्त को जलाकर उसकी आग चिंगारी। व इन शब्बूहु, अगरचे उन्होंने उसको भड़काया है, उस आग को, गजा की आग को, बैन जवानी ही, मेरे पहलू में, व ज़ुलूई और मेरी पसलियों में। देखिए यहां महल इस्तिशाद है गजा। क्या गजा? गजा मैंने कहा एक दरख्त का नाम है, लेकिन इसके यहां दो माना है, बल्कि तीन माना। गजा के माने है वो दरख्त, जहाव का दरख्त, लेकिन यहां इसकी तरफ दो जमीरें लौट रही है। एक तो साकिनी ही की जमीर, एक शब्बूहु की जमीर। साकिनी ही से मुराद है इन्हें गजा को जो दरख्त है ना, वहां बहुत सारे दरख्त है, उस जगह का नाम ही गजा पड़ गया। समझ रहे हैं आप? गजा तो दरख्त का नाम है, मगर वहां बहुत सारे दरख्त है। तस्मियतुल कुल बिस्मिल जुज, ऐसा होता है ना, तो वहां बहुत ज्यादा दरख्त है, उस जगह का नाम ही क्या पड़ गया? गजा। और दरख्त को भी गजा कहते हैं। तो एक तो गजा लफ्ज से मुराद है जहाव का दरख्त। साकिनी ही से मुराद है वहां रहने वाले, वहां जहां गजा के दरख्त है वहां रहने वाले। तो ही जमीर से मुराद यहां पर है गजा के मकाम पर रहने वाले लोग। ठीक है। शब्बूहु से मुराद है नारे गजा, हु जिन्होंने उस गजा के दरख्त की आग को भड़काया है। तो लफ्ज एक है गजा, उसकी तरफ दो जमीरें लौट रही है। साकिनी ही की जमीर, इससे मुराद है मकाम गजा, इन्हें गजा पर रहने वाले लोग। और शब्बूहु के अंदर जमीर है, इससे मुराद है नारे गजा, इन्हें उस दरख्त की जो चिंगारियां होती है उन्होंने उसको भड़काया है मेरे पहलू में, मेरी पसलियों में। ठीक है। लफ्ज एक है, जमीर दो इसकी तरफ लौट रही है, मगर दोनों जमीरों से माना अलग अलग है। पहली जमीर से है मकान गजा, जहां दरख्त है गजा के, और दूसरी जमीर से है वो चिंगारी, वो आग जो गजा के दरख्तों को जलाकर पैदा होती है। कहते हैं अल गजा शजरुन, गजा ऐसा दरख्त है, बिल बादियत, जो जंगली दरख्त है। बादियतों से मुराद है जंगली दरख्त, जहाव का दरख्त बोलते हैं उसको। व जमीर साकिनी, और साकिनी ही की जो जमीर है यऊदु इलैहि, उसी की तरफ लौट रही है, गजा की तरफ, लेकिन बिमाना मकाने ही, मकाने गजा की तरफ, जहां वो दरख्त पैदा होते हैं। व जमीर शब्बूहु, और शब्बूहु की जमीर यऊदु इलैहि, उसी की तरफ लौट रही है, यानी गजा की तरफ, बिमाना नारी ही, मगर नारे गजा के माना में है, उस आग की तरफ है जो उन दरख्तों को जलाकर पैदा होती है। चलिए यहां तक रखिए। इंशाअल्लाह कल हम मुहस्सनात मानविया की 9वीं किस्म पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो, अपने अमन अमान में रखे, अपने हिफाजत में रखे। मैंने कई मरतबा आपसे इल्तिमास भी किया कि जो आप असबाक सुनते हैं, सुनने वाले उन तक भी पहुंचाए जो पढ़ने वाले इस किताब को, ताकि आपको फैलाने का सवाब मिले, हमें पढ़ाने का सवाब मिले। और जो भी आप पढ़ते हैं इन असबाक को, उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आप तक तमाम असबाक पहुंचे। इसमें बहुत सारे असबाक और भी हम पढ़ाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।